اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں ہم تمام حاضرین و ناظرین کو صابر اردو سٹوری پر۔ اردو ناول بدلتے رشتے قسط نمبر ہے 11، محبت کی ایک لازوال کہانی جو کہ ارشد اور نگینہ کی ہے، اور ایسی کہانی ہے کہ جو آپ کو معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں اور اس کی بہترین ترجمان ہے۔ غربت اور امارت کی داستان ہے، معاشرے کی تمام رنگینیوں کو ہمارے سامنے محمد تابش نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور معاشرے کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ بدلتے رشتے یہ ایک خوبصورت ناول ہے جس کو لکھا ہے محمد تابش نے، اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس 11 اقساط کو سنا اور دیکھا اور پسند کیا ہے۔ آئیے قسط نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں، دیکھیے اور سنیے۔ نگینہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم ذرا بشیر کے پاس جاؤ اور میٹنگ کر لو۔ مجھے ذرا سا کام ہے، مگر ارشد وہ شخص نہایت گھٹیا ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کیسا ہے۔ نگینہ کو بشیر کے نام پہ غصہ آ رہا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ اور چیک لے آؤ۔ شوہر کا حکم ماننا ہی اصل بیوی ہونے کا ثبوت ہے۔ اب اس کا شوہر اسے حکم صادر کر رہا تھا، میں ڈرائیور کو ساتھ بھیج رہا ہوں، تم تیار رہو۔ اچھا میں جاتی ہوں، مگر جانا کدھر ہے وہ تمہیں ڈرائیور بتا دے گا۔ ارشد نگینہ کو بات سمجھانے والے انداز میں نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ کار ایک ویران فیکٹری میں رکی، نگینہ کار سے اتری اور آس پاس سے نگاہیں دوڑانے لگی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ ادھر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، میں کال کرتی ہوں ارشد کو۔ نگینہ دل ہی دل میں خوف کا شکار تھی۔ کال کرنے پر پتہ لگا کہ ادھر سروس ہی نہیں ہے۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بشیر کو برجمان پایا۔ آئیے میڈم، آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نگینہ کی نظریں اسے پہچان رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نگینہ کو اسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ پہلے ملے تھے۔ آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر بیٹھے، میں ذرا میڈم سے میٹنگ کر لوں۔ نگینہ کے اشارے نے ڈرائیور کو باہر بھیج دیا۔ جی بشیر صاحب کہیے، آپ کا آرڈر ملا؟ بشیر صاحب کہیے، آپ کو آرڈر مل گیا ہے، آپ چیک دیں تاکہ میں چلی جاؤں۔ ارے میڈم چیک بھی مل جائے گا، پہلے کچھ کافی وافی تو پی لیں۔ بشیر کی آنکھوں میں شیطانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں بشیر صاحب، کافی کی ضرورت نہیں۔ نگینہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کا ساتھ پھوڑ دے، مگر شوہر کا خیال آتے ہی نگینہ برداشت کر رہی تھی۔ یہ لے، اگر آپ مجھ سے تعاون کریں گی تو میں مزید آرڈر بھی دے سکتا ہوں۔ بشیر مسکراہٹ کے ساتھ نگینہ سے بولا، کیا مطلب ہے؟ محترمہ مطلب کو چھوڑیے، یہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ بشیر چیک نگینہ کے ہاتھ میں چیک پکڑاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں بشیر صاحب، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ، دور رہیں مجھ سے۔ نگینہ 2 قدم پیچھے
ہٹتے ہوئے شدید غصے کی حالت میں تھی۔ تمہاری وجہ سے ہی تو میں نے بزنس کیا تھا تمہارے ہسبینڈ سے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے اسی دن سے تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کیا کچھ دے سکتا ہوں۔ چھوڑ دو ارشد کو۔ بشیر نگینہ کی طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نگینہ کی پیٹھ دیوار سے لگ چکی تھی اور مزید پیچھے نہ جا سکتی تھی۔ بکواس بند کرو، میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور ارشد کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ ارشد مجھے کیا کہے گا؟ ارشد نے مجھ سے ادھار بہت پیسہ اٹھا رکھا ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بشیر کی شیطانیت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بشیر، میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں۔ نگینہ اب رونے لگ چکی تھی۔ بشیر نے نگینہ کی کمر کو تھاما ہی تھا کہ نگینہ نے زوردار تھپڑ گال پر رسید کرتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا۔ بشیر بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہایت غصے میں لال پیلا تھا۔ ارشد، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ نگینہ ارشد سے کال پہ بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بلک بلک کر روتے ہوئے سارا قصہ ارشد کو بتانے لگی۔ اس کی یہ وجہ کہ اس نے تم سے ایسی حرکت کی، کوشش کی۔ تم کال کاٹو، میں کرتا ہوں اس کا بندوبست۔ بشیر صاحب، اتنی بھی کیا جلدی تھی آپ کو؟ ایک دو ملاقاتیں اور کر لیتے۔ تمہاری بیوی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بشیر انتقامی انداز میں ارشد سے شدید تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مجھے میرے 6 ملین 2 دن کے اندر اندر واپس کر دو، ورنہ اپنی بربادی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دے رہا تھا۔ بشیر صاحب، سوری، سرونہ سمجھ ہے، آپ کے بارے میں نہیں جانتے۔ اپنی بکواس بند کرو اور میرے پیسے 2 دن کے اندر واپس کرو۔ بشیر گرجتا ہوا ارشد سے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ نگینہ، جلدی سے آج ہی گھر آ جاؤ، بہت ضروری کام ہے۔ کیا ہوا ارشد؟ خیریت؟ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، فضول کی بحث مت کرو مجھ سے۔ ارشد ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نگینہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ اچھا، جاتی ہوں امی، مجھے جانا ہوگا، ضروری کام ہے، ارشد نے بلایا ہے۔ کیوں بیٹا؟ اچانک سے تیاری نگینہ کی والدہ نے فکر مندی سے کہا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ پاک کے حوالے۔ نگینہ کی ماں اسے دعا میں رخصت کرنے لگی۔ میں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور آپ نے ہمارے سلسلے کو پسند کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کوشش اور کاوش کو پسند کریں گے اور اردو ناول کی اس کہانی بدلتے رشتے کو پسند کریں گے اور اس کی آنے والی قسطوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پسند فرمائیں گے۔
آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل صبر اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بدلتے رشتے محمد تابش کی لکھی ہوئی اس ناول کے اندر معاشرے کی عکاس، غربت اور امارت کی اس دلچسپ کہانی میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہوگی اور مزہ آ رہا ہوگا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اب انجام کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نئی قسط میں۔ والسلام۔